ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر غفار داؤد کے ساتھ استھما کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی دمے کی، تو اس کے حوالے سے ہم پہنچے تھے تشخیص تک. جی تشخیص کے بعد سب سے انتہائی اہم عمل جو ہوتا ہے وہ ہے علاج کا. کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور یہ کتنے عرصے تک درکار ہوتا ہے؟ علاج کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک تو وہ علاج ہوتا ہے جو ایکیوٹ سٹیج میں ہوتا ہے. جب اٹیک آیا ہوا یس ہوتا ہے. رائٹ. تو ڈیورنگ دا اٹیک کمپلیٹلی مختلف علاج ہوتا ہے. جب اٹیک سبسائڈ ہو جائے، مریض اچھا فیل کرنے لگے، تو وہ اٹیک والا جو علاج ہے وہ دھیرے دھیرے بند کر دیتے ہیں اور پھر مستقل علاج پہ رکھتے ہیں. جی. اٹیک والا علاج آپ کو 2 یا 3 دن میں بالکل ٹھیک کر دے گا. جو مستقل علاج ہے وہ آپ کو کافی لمبا ٹائم لینا پڑتا ہے. جس پر عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے. دیٹس رائٹ. اب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استھما چند ایج کے اندر زیادہ ہوتا ہے. جی. اگر کسی بچے کو 5 سال کی عمر میں استھما شروع ہوا ہے، اس بچے کو 13 سال تک یعنی 8 سال اور استھما رہ سکتا ہے. جی. 13 سال کی عمر میں اس کی سائیکل بریک ہو جاتی ہے. جی. تو بچے کے لیے یہ ضروری ہے، جس کو 5 سال کی عمر میں شروع ہوا ہے، کہ اس کو یہ علاج 8 سال تک دیا جائے. اس کے بعد علاج روک کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. 70% یعنی 100 میں سے 70 بچے جی. 13 سال کی عمر کے بعد 30 سال تک ٹھیک رہتے ہیں. اچھا. ان کو سانس نہیں ہوتا. جی. اس کی وجہ کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ 5 سے 13 سال کے بچوں کا استھما ہو سکتا ہے. زیادہ نظر آتا ہے. جی ہاں. اسی طرح سے جب گنگا الٹی بہتی ہے جی. تو 13 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کے گروپ میں استھما ہوتا ہے. وہ ڈیفرنٹ گروپ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ انہی کو ہو. اگین دا ریشو از دا سیم. 70% لوگوں کو 30 کیور سال ہو کی جاتا عمر ہے. کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. تیسری استھما کی عمر ہے 30 سے لے کے 60 تک. جی. اس سانس کو ہم کہتے تھے سانس جو ہے وہ سانس کے ساتھ جاتا ہے. سانس کے ساتھ جاتا ہے. جی ہاں. یعنی جب اپنا سانس چلا جائے گا جی. تبھی سانس جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا. جی. طویل عرصہ ہو جاتا ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سانس ہو گیا، اب تو یہ میں آخری سانس نکالوں گا تو ہی یہ سانس جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا. اس میں کچھ صداقت ہے. جی. تو یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جس میں آپ کو سانس لیتا ہے. مستقل علاج میں انہیلر ہوتے ہیں، 2 یا 3 گولیاں ہوتی ہیں. جی. کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ رات کو 2 ٹیبلٹس کھا لیں، صبح کام پہ جانے سے پہلے 2 پف لگا لیں، رات کو سونے سے پہلے 2 پف لگا لیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ تینوں دوائیاں انہیلر اور ٹیبلٹس آپ کو صرف 24 گھنٹے پروٹیکشن دیتی ہیں الرجی سے. جی. اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایوری ڈے 365 دن سال کے لینا پڑتا ہے علاج. اور وہ اگر آپ جس گروپ میں ہیں، جی. 8 سال کے گروپ میں ہیں یا 50 سال کے گروپ میں، آپ یہ لیں. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک زمانے پہلے، یعنی میں آپ کو بتاؤں تقریباً 20 سال پہلے جی. یہ تصور ہی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے. جی. اور آج ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ صرف 2 گولیاں اور 1 انہیلر سے آپ اچھی زندگی جی گزار سکتے سکتے ہیں. اشرف صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ مڈ نائٹ کا، جی اس میں اکثر لوگوں کو استھما کا اٹیک آتا ہے. جی رات میں ایسی کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں جسم میں یا آس پاس کے ماحول میں جی جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ جو ویورز ہیں ہمارے دیکھنے والے، ان کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی ان کراچی ڈسٹ اتنی زیادہ ہے بالکل. کہ آپ کانچ کا کمرہ بھی بنا لیں یا کانچ کی کیبن میں بنا کے سو جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو ڈسٹ تو ملے گی. ڈسٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جن کو ہم ہاؤس ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں، جی. جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے.
لیکن رات کو نکلتے ہیں، جی، دن میں وہ اتنے زیادہ جراثیم نہیں ہوتے۔ اسی دن میں دوسرے قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اب دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی جس سے ہمارا کراچی بھرا ہوا ہے، بالکل، یا پاکستان بھی بھرا ہوا ہے دیکھا جائے تو، جی، ان کے گھروں میں 10-12 بچے ہوتے ہیں، جی، اس میں 5 لڑکیاں ہوتی ہیں، 5 لڑکے ہوتے ہیں، 5 لڑکوں کو ایک روم دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو دوسرا روم دیا جاتا ہے۔ جی، وہ سینڈوچ بنا کے زمین کے اوپر کپڑا سو لٹا کے سو جاتے ہیں۔ جی، وہ ہاؤس ڈسٹ مائٹس جو ہیں وہ رات کو نکلتی ہیں، اور کپڑے اور پردوں وغیرہ میں ویسے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کو الرجی ہوتی ہے، جی، اینڈ دے پروڈیوس سانس۔ جی، اسی طرح سے آپ نے اگر نائلون کے کپڑے پہنے ہیں رات کے ٹائم پہ، جی، یا آپ کے بستر کے اندر نائلون یا سلک کی چادریں ہیں، جی، وہ بھی ان ایک جراثیم کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ آپ کے بدن کے اوپر نائلون نہیں ہونا چاہیے، آپ کے تکیے میں نائلون نہیں ہونا چاہیے، آپ کی چادر میں نائلون یا سلک نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ آل بی کاٹن۔ جی، زمین پہ کبھی نہیں سونا چاہیے، گدیلا رکھ کے بھی زمین پہ نہ سوئیں۔ جی آج کل اگین آپ کہیں پہ بھی جائیں 500 روپے کی فولڈنگ چارپائی ملتی ہے۔ جی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن گھروں میں جگہ نہیں ہے اتنی چارپائیاں لگانے کی، جی، ان گھروں میں آپ ایک فولڈنگ چارپائی لے لیں، جس بچے کے لیے جس کو استھما ہے اس کو آپ اس فولڈنگ چارپائی پہ لٹائیں، صبح میں فولڈ کر کے ایک کونے پہ رکھ دو۔ اور سنتھیٹک کی جگہ نیچرل فائبر کو ترجیح نیچرل دیں، فائبر کو آپ کریں، جیسے کاٹن وغیرہ ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر دمے کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔